ایک مشرقی لڑکی کا پیغام آج کل کی محبت کے نام۔ تحریر عاقب سعید۔ جانتی ہو اس نے مجھے آخری بار کیا کہا تھا؟ آخری بار جب میری اس سے بات ہوئی تھی اس نے مجھے کہا مجھے بھول جانا اور مجھے دعا میں بھی نہ مانگنا۔ میں نے اس سے کہا کم سے کم یہ حق تو نہ چھینو مجھ سے، تم بات نہ کرو، مجھے کال کا جواب مت دو، لیکن مجھے دعا میں مانگنے کا حق تو دو تاکہ میں رب سے تجھے مانگوں اور وہ میری دعا قبول کرے، ہم پھر ایک محرم رشتے میں جڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ مگر اس کی پھر وہی ضد تھی۔ میں پوچھا کیا تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی؟ کیا میں تمہیں اتنا برا لگتا ہوں؟ وہ بولی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں بس یہ کہہ رہی ہوں اللہ سے مانگنا ہے تو بہترین مانگو، اللہ سے یوں دعا کرو یا اللہ مجھے بہترین عطا کر، یا اللہ مجھے وہ عطا کر جو میرے لیے بہترین ہو۔ جانتے ہو کیوں؟ اگر میں تمہارے حق میں بہترین ہوئی تو تمہیں مل جاؤں گی، ورنہ جو تمہاری زندگی میں آئے گی وہ بہترین ہوگی۔ اگر تم خاص کر کے مجھے مانگو گے تو اور میں نہ ملی تو تم ساری زندگی کوڑتے رہو گے۔ جو تمہاری زندگی میں آئے گی اس کا حق بھی ادا نہیں کرو گے، اور وہ اللہ کی پسند ہوگی اور تم اللہ کی پسند کو ٹکرا دو گے، اور اللہ کی پسند کو ٹکرا کر تم کبھی خوش نہیں رہو گے۔ میں پھر اسے بولا کم سے کم میرے ساتھ رابطہ تو رکھو جب تک میں کچھ بن نہ جاؤں، ورنہ میں تمہیں کہاں تلاش کروں گا، کیا جواز محبت رکھوں گا، کیسے تمہارے گھر والوں کو قائل کروں گا۔ تو وہ بولی اگر تم نے دعا میں بہترین مانگا اور میں تمہارے لیے بہترین ہوئی تو اللہ ہمیں خود ملوا دے گا۔ محبت سچی ہوئی، تڑپ ہوئی، ہم ایک دوسرے کے لیے بہترین ہوئے تو وہ کوئی سبب کر دے گا، کوئی وسیلہ، کوئی بہانہ بن جائے گا۔ مگر تب تک میں اس گناہ میں مزید نہیں رہ سکتی، میں کسی نامحرم سے مزید محو گفتگو نہیں ہو سکتی، میں خود کو تمہاری عادت نہیں ڈال سکتی۔ جانتے ہو نا، نامحرم کی عادت اگر محرم نہ بنے تو پھر چھوڑنی پڑتی ہے، اور جب عادت چھوٹے تو روح تک اپنے اثرات چھوڑ جاتی ہے۔ میں اب کی بار ٹوٹنا نہیں چاہتی، میں ماں باپ کا ایک خواب ہوں، میں اسے ادھورا چھوڑ کر نہیں مرنا چاہتی۔ تم میرا نمبر، میسیجز اور ڈیلیٹ کر دینا۔ میں تمہیں پہلے دن کہا تھا جب تک اللہ نے چاہا ہم ساتھ رہیں گے، اور جب اللہ چاہے گا میں تمہاری زندگی سے چلی جاؤں گی۔ تو بس آج وہی دن ہے، مجھے آج پلیز مت روکنا، کہیں میرے جذبات پھر سے نہ ابھر آئیں۔ تم بھی خوابوں کی تکمیل کرو، ایک لڑکی کے پیچھے اپنی زندگی تباہ مت کرو۔ تمہیں تو بہت کچھ کرنا تھا زندگی میں، تو تم کیوں اپنا وقت یوں ضائع کر رہے ہو؟ جاؤ اپنی زندگی جیو، اپنے خوابوں کی تکمیل کرو۔ لیڈر کبھی اپنے لیے جنگ نہیں لڑتا، وہ اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے لڑتا ہے، کیونکہ لیڈر بننے کا یہی عمل ہے۔ اگر لیڈر اپنی خواہشات پوری کرنے لگ جائے تو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ بڑے مقاصد کے لیے اپنی ذات کی نفی کرنی پڑتی ہے، یہی لیڈرشپ کا پہلا اصول ہے۔ اپنی ذات کے حصار سے نہیں نکلو گے تو کیسے تم لوگوں کے، ملک کے مفاد کو اپنی ذات پر ترجیح دو گے؟ جاتے جاتے پھر وہ کہہ گئی تم ایک عام سی لڑکی کے پیچھے مت بھاگو، تم اللہ سے اللہ کی محبت مانگو، اللہ سے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگو، اللہ سے اس کے مقرب بندوں کی خدمت مانگو۔ جاؤ، چلے جاؤ، یوں اپنے جذبات ضائع مت کرو اور مجھے بلا دینا، ورنہ تم کبھی میری محبت سے آزاد نہیں ہو پاؤ گے۔ میں تمہیں منع نہیں کرتی کسی اور لڑکی سے بات نہ کرو، مگر اتنا ضرور کہہ رہی ہوں عہد وفا کی پاسداری یہ ہے کہ تم اب نکاح تک کسی اور لڑکی سے بات نہ کرنا۔ یہ دنیا بہت عجیب ہے، عزت بہت مہنگی ہے، کردار پر ایک بار داغ لگ جائے تو کبھی نہیں دھلتا۔ وقتی دلجوئی کے لیے کسی سے دلاسے مت لینا، ورنہ عادت پڑ جائے تو لوگ عادت ڈال کر چھوڑ دیا کرتے ہیں، جیسے پہلے ہیروئن مفت دی جاتی ہے، جب عادت پڑ جائے ایک قطرہ بھی نہیں دیتے۔ تم لوگوں کے کندھوں کی عادت ڈالو گے تو کب تک کندھے تلاش کرتے رہو گے؟ کب تک دوسروں کے کندھوں پہ سر رکھ کر روتے رہو گے؟
خود کو مضبوط کرو، لوگوں کی قید سے آزاد کرو، اپنی ایک دنیا بناؤ، اس میں رہو، لوگوں کی پرواہ نہ کرو۔ ایک وقت آئے گا یہ لوگ تمہارے پیچھے چل رہے ہوں گے، اس وقت تمہیں اکیلے رہنا ہوگا، اس وقت تک تمہیں اکیلے رہنا ہوگا، خود کو مضبوط کرنا ہوگا۔ میں اسے روکنا چاہا، مجھے لگا میری دنیا لٹ گئی۔ انسان جب اپنی محبت کو کھو دے تو وہ دنیا کی ہر چیز سے بیزار ہو جاتا ہے۔ اس نے پھر کہا، ذرا غور کرو، یہ تم نہیں، یہ نفس ہے، اور یہی نفس کے دھوکے ہیں۔ اتنی خوبصورتی سے تمہیں بیوقوف بنائے گا، تم فرق نہیں کر سکو گے۔ یہ تمہیں اپنی ہی نظروں میں گرا دے گا۔ وہ کام جو تمہیں تمہاری نظروں سے گرانے کا سبب بنے وہ نفس کے ہیں۔ یہ لذت کا بھوکا ہے، تم اسے جتنی اجازت دو گے اس قدر تم پر حاوی ہوگا، پھر یہ اس سے کم پر اکتفا بھی نہیں کرے گا۔ انسانیت کی معراج یہ ہے، یہ اللہ کو پہچان کر اللہ سے محبت کرے، اور نفس انسان دنیا کی محبتوں کا پجاری ہے، لا حاصل، نامحرم اور حرام۔ میری آنکھوں سے ایک لڑی آنسوؤں کی بہہ گئی۔ میں اسے اپنی حالت زار بیان کی تو کہنے لگی، یہ آنسو بڑے انمول ہوتے ہیں، یہ بھی پردے کی چیزیں ہیں، ان کی بھی حیا ہوتی ہے، انہیں سب کے سامنے نہیں بہایا کرتے، یہ بس رب کے سامنے بہانے کی چیزیں ہیں۔ اندر سے کتنے ہی ٹوٹ جاؤ، لوگوں کے سامنے مسکراتے رہنا۔ ان آنسوؤں کی بے پردگی مت کرنا، انہیں بے حیا مت کرنا، ورنہ اگر پردے والی چیزیں بے پردہ ہو جائیں تو عزت چلی جاتی ہے۔ لوگ طوائف کے کوٹھے پر تو جاتے ہیں مگر اسے اپنے گھر کی عزت بنا کر نہیں لاتے، بس اس سے اپنے دل کو بہلاتے ہیں۔ تو لوگ تمہارے آنسوؤں کے ساتھ بھی یہی کریں گے۔ اور اس نے بولا، میری ملاقات، میرے میسیج کا بس وقت اتنا ہی تھا، اور یوں وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں اس کے جانے کے بعد اس کا موبائل نمبر، تصویریں، سب کچھ ڈیلیٹ کر دیا۔ وہ 2 ہفتے میں مجھے میرے بارے میں بہت کچھ سکھا گئی، مجھے بہت کچھ بتا گئی۔ شاید وہ واقعی اللہ کے حکم سے آئی تھی اور چلی گئی۔